نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نزل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی محض اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے. ان گنت بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، سارے نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار، وجہ تخلیق کائنات، قاسم جنت و کوثر، مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو ساری کائنات کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، ہر اپنے ہر بیگانے کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے. معزز و مکرم صدیقی ٹی وی کے ناظرین اور حاضرین ذی قدر، آج ماہانہ یا ہفتہ وار یا سالانہ، یعنی یوں سمجھ لیا جائے کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب نے مل کر کچھ نذرانہ درود اس امید سے پڑھنا ہے کہ ادھر سے درود جائے اور وہ ہمارے لیے اور ہم سے پہلوں کے لیے جو ہم سے بچھڑ کر اپنی اپنی قبور میں آرام کر رہے ہیں، وہ دنیا اسلام کے ہر مرحوم کو آج کی یہ محفل ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. بالخصوص میری والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہا، میری بھتیجی حافظہ اقصیٰ شہزادی، میرے والد گرامی اور جتنے بھی ناظرین ہیں، جتنے حاضرین ہیں، اور ہر اس کے لیے ایصال ثواب کی یہ نشست جو دائی اجل کو لبیک کہہ چکے اور ان کے پیچھے کوئی ان کا عزیز و اقارب فاتحہ کے لیے نہیں رہا. ایسا بھی ہے، خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب ہم اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمارے ان لوگوں کی بھی بخشش فرما جنہوں نے کلمہ تیرے محبوب کا پڑھا اور وہ قبور میں چلے گئے، تو رب کی رحمتوں کی اتنی انتہا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ بے انتہا ہے یا بے حد یا لامحدود ہے، کہ جب ہم دعا ایک صرف بسم اللہ کی ثواب پوری امت کی بخشش کے لیے کافی و شافی ہو جاتا ہے. تو آج ہم اس محفل ایصال ثواب کا آغاز سورہ کہف کی تلاوت سے کرتے ہیں، جو کہ خانقاہ صدیقیہ سے ہر جمعہ صدیقی ٹی وی پر آپ سماعت کرتے ہیں. مجھے تلاوت کا شرف نصیب ہوتا ہے. آج ہمارے درمیان محترم المقام جناب نوید احمد قادری، جو دنیا اہل سنت میں ایک عظیم نقیب کی حیثیت رکھتے ہیں، خطیب کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بس ان کا یہ بہترین تعارف ہے کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں غوطہ زن رہنے والی شخصیتیں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ تمام حضرات بڑی محبت سے اوراد ختم خواجگان نقشبندیہ کی ایصال ثواب کی اس محفل میں آج سورہ کہف کی تلاوت کا سماعت کا شرف حاصل فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهر ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعضدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء وفجرنا خلالهما نهر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما شاءتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عددا ويوم يقولون هذو شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا
قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من عمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت علي أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس ولدها تغرب في عين حميد وولد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس ولدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين ولد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قلنا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج قلنا يا ذا القرنين كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين ولد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي جعله دكا وكان بعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومين يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياته ورسله هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قل خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز قابل احترام حاضرین ذی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج ہم نے ختم شریف کی اس تقریب میں سورہ کہف مکمل تلاوت کی. ناظرین نے، حاضرین نے سماعت کی. اب آئیے حسب معمول ہم جو ہر جمعہ سورہ کہف کے بعد تاجدار صداقت، کشتہ عشق رسالت، سالار نقشبنداں، امام عاشقاں، سب صحابہ کے سردار اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار، یار مزار، کیا شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. میں تو سمجھتا ہوں جناب نوید قادری صاحب اور ناظرین گرامی اور حاضرین گرامی، روئے زمین میں آپ دیکھیں، آپ اپنے والد گرامی سے، آپ اپنی امی جی سے کتنی محبت کرتے ہیں نا. چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے پیار کرتا ہے، بہنیں آپس میں پیار کرتی ہیں، میاں بیوی کا پیار ہے، بہنوں کا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، پیر بھائیوں کا، اور پھر مرید کا پیر سے پیار. مثالیں موجود ہیں نا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے پیار، یہ ساری محبتیں، یہ ساری الفتیں، یہ سب مودتیں ترازو کے ایک پلڑے میں جمع کر دو پوری کائنات کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق سے پیار اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نبی پاک سے پیار ایک پلڑے میں رکھو تو وزنی وہی نظر آتے. عجیب تماشا لگ گیا ہے. ویسے اس کا تدارک تو بڑے علماء اور جناب نوید قادری صاحب جیسے لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن میں مجھے بڑا خوبصورت ایک جملہ کسی نے بتایا اور وہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واحد صحابی ہیں جن کا ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ کے علاوہ کسی ہاتھ میں نہیں گیا. بڑا قیمتی جملہ. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر کے بیعت صرف رسول اللہ کی ہے. حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی ہے، لیکن صدیق وہ ہیں جنہوں نے صرف نبی پاک کی بیعت کی. کیوں جناب علی؟ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت جناب عمر نے کی ہے، جناب عثمان نے کی ہے، جناب مولا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کی ہے. تو پتہ چلا کہ سارے نبیوں کے سرور، سارے نبیوں کے سردار آقا دو عالم ہیں، اور سارے صحابہ کے سردار حضرت ابوبکر صدیق ہیں. میں نے آج تک ویسے ہر جمعے دعائے صدیق طلب کی ہے. ویسے سابقین، اولیاء کاملین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو بصورت بطور بیرسٹر صاحب وظیفہ پڑھا کرتے تھے. آج کچھ ماحول بدل گیا ہے. آج ہمیں علم تو مل رہا ہے لیکن وہ اخلاص کی دولت نہیں دستیاب، اور سابقین اوصاف جو اولیاء کاملین اور ہمارے اسلاف کی اوصاف ہیں وہ ناپید ہو چکے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف سے جو رشتہ مضبوط کرنا تھا اس میں ہم کمزور ہو گئے. ہم آگے جانا چاہتے ہیں جبکہ آگے جانے میں کامیابی نہیں ہے، 1400 سال رسول اللہ کی پیچھے جانے میں ان کی غلامی میں کامیابی ہے. اچھا، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، روئے زمین کا کوئی ولی صحابی کی برابری نہیں کر سکتا. کیوں جناب؟ اور غوث اعظم کی 11ویں دلانے والے، مجدد پاک کا ختم دلانے والے تمام اپنے اپنے شیوخ کا، میں اور آپ آج اپنے ماں باپ کا ختم دلا رہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ تمام ایک طرف ہیں اور حضرت بلال حبشی ایک طرف ہیں. اچھا، صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے روئے زمین پر اسلام کو پھیلایا ہے. تو لہذا ناظرین و حاضرین، جب کبھی کسی مجلس میں بیٹھو، کسی مسلک کی مجلس ہو، جب بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام مبارک آئے، سر بھی جھکاؤ، دل بھی جھکاؤ. میں تو یہ اکثر کہا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب قبلہ، وہ اس لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ صحابہ تو وہ ہیں جن کو قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اچھا، اب ہمیں اپنی حد میں رہنے،
ہمیں اپنی اوقات میں رہنے. ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم فضیلتیں بانٹیں؟ انسان کو تو اپنا حساب دینا دشوار ہے. کجا کہ ہم ویسے ہی کوئی دائیں بائیں کی روایتیں پکڑے اور کہیں گے یہ بس. حضور کے صحابہ بھی شان والے اور حضور کی آل بھی شان والے, اور بلکہ حضور کی امت کے اولیاء بھی شان والے. ندیم صاحب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ جو ہستی ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. درجے کے اعتبار سے ہمارے علماء اسلاف نے جو ہمیں بتا دیا ہے, ہم نے کوئی نئی تحقیق کوئی نہیں کرنی, ہم نے انہی کی تحقیق پر اپنا دل اور اپنی تمام تر عقائد کو مضبوطی سے تھام کر سوئے منزل جانا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلے خلیفہ پہلے صحابی ہر نماز کے بعد عائشہ قبلہ پڑھا کرتے تھے. اور میں آج یہ دعا کے ساتھ حاجی صاحب آج اس دعا کا ترجمہ بھی آپ کو سناتا ہوں, اور آپ پھر اپنا محاسبہ میں نے بھی کرنا ہے. آپ کو تو ویسے میں کہہ رہا ہوں, مجھے تو اصل میں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم دستار اور جبہ, پیری اور مریدی, اور خود کو 5 نمازیں, کوئی تہجد پڑھ لے تو اور, کوئی وظائف زیادہ پڑھ لے تو اور, وہ خود کو کچھ نہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ بہت بڑا مرض ہے روحانی. جس نے خود کو کچھ سمجھا وہ برباد ہوا, اور جس نے خود کو مٹایا وہ کملی والے کے دامن رحمت میں چھپا لیا جا رہا ہے. کیا خیال ہے جناب؟ لہذا کبھی بھی کچھ بھی نیکی کرنے کے بعد اس پر ہمیں شکر ہی کرنا چاہیے, نہ کہ فخر کی گنجائش ہی نہیں ہے. کیا ہمارے منہ, کیا ہماری عقلیں, کیا ہمارے اعمال, کچھ بھی تو ایسا نہیں ہے. اگر اولیاء کاملین, اور چھوڑو یہ نچلی بات ہے, میں ذرا اوپر کی بات کرنا چاہتا ہوں. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے لیے خدا پیغام بھیجتا ہے پیارے حبیب, ذرا صدیق اکبر سے پوچھیں گے کہ مجھ سے راضی ہو گئے؟ یعنی جن کی رضا خدا چاہے یا جن کی رضا مصطفیٰ چاہے. سعید صاحب بڑی شان والے ہیں. آج پہلے آئیے دلوں کو کشکول بنائیں. معمول کے مطابق ہم انشاءاللہ یہ دعا پڑھیں گے, اور دعا کے بعد میں ترجمہ بھی سناؤں گا آج, تاکہ پتہ چلے کہ کتنی بڑی شان والی ہستی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا, اے محبوب اپنی امت کو پیش کرو حساب کے لیے. تو نبی الانبیاء علیہ السلام فرمائیں گے اے ابو بکر آپ سب سے پہلے حساب دیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پتہ کیا کہیں گے؟ جو روایت ملتی ہے وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کب کبھی طاری ہوگی. وہ نبی پاک سے عرض کریں گے یا رسول اللہ میں بوڑھا آدمی, میں بھی کوئی حساب کے قابل ہوں, میں کیسے حساب دے سکتا ہوں, میں تو ضعیف ہوں. تو یہ بات رب سن کے فرمائے گا اے پیارے محبوب, صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں کس چیز کا حساب دوں, ہم نے ان سے کوئی حساب لینا ہی نہیں, بلا حساب ان کو جنت میں لے کے آپ آگے چلے جائیں. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, حضرت فاروق اعظم عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کون سی ایسی نیکی ہے جو میں اللہ کی حضور پیش کروں, میں کس چیز کا حساب دوں. تو یہ گفتگو سن کے اللہ فرمائے گا اے پیارے محبوب, عمر نے جب آپ پر ایمان لائے ہیں جب, تب سے یہ ان کی ایک ہی نیکی کافی ہے, ہم نے کوئی حساب ان کا بھی نہیں. جہاں ابو بکر کھڑے ان کو بھی وہیں بھیجے. پھر حضرت عثمان کے بارے میں, ہاں یہاں ایک بڑی تحقیقی بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا ہی نہیں جائے گا کہ آپ حساب دینے جائیں. حضرت ابوبکر صدیق سے کہا جائے گا, حضرت عمر فاروق سے کہا جائے گا, حضرت عثمان سے نہیں کہا جائے گا. حضرت عمر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا جائے گا. حضرت عثمان سے کیوں نہیں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے دنیا میں ان سے فرما دیا تھا کہ جس وقت غزوہ تبوک کے موقع پر جناب حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے مطابق کہ 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے پیش کیے اور درہم و دینار حضور کی گود مبارک میں ڈالے, تو نبی دو عالم اپنی گود مبارک میں اپنے دست نبوت سے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درہم و دینار
آپ ان سے کھیلتے اور فرماتے اے عثمان تیرے لیے اب کوئی عمل بھی ضرورت نہیں، تو اللہ کے حضور قبول ہے اور تیرا بلا حساب جنت میں داخلہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت کو جنت اور بشارتیں آقا کریم علیہ السلام کے دربار سے مل رہی ہیں، ملتی رہیں گی۔ آئیے حضرت ابوبکر صدیق جو امت کے سردار ہیں اور امت کے تمام صحابہ اور اولیاء کے سردار ہیں، تمام سلسلوں کے سرخیر ہیں، اور یہ سلسلے یہ بات کی باتیں ہیں۔ پہلے آئیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ دعا دل سے مانگتے ہیں، پھر اس کا میں ترجمہ بھی اس لیے سنانا چاہوں گا تاکہ ہمیں یہ آج پتہ چل جائے کہ کتنی بڑی ہستی اور کتنے مٹے ہوئے، کتنی بڑی ہستی اور اپنی ذات کو کس طرح انہوں نے اللہ کے حضور پیش کیا ہوا۔ آئیے دعائے صدیق، پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مرحبا ناظرین، جناب شیری ملک صاحب اور دیگر خواتین و حضرات جتنے بھی آپ شریک بزم میں اور خانقاہ پر بھی جو خواتین اسلام موجود ہیں، امید ہے زائد صاحب ان تک بھی آواز جاری ہوگی، کیونکہ یہ ساتھ والے کمرے میں یا ماشاءاللہ پانی مجھے بھی عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، خذ بلطفک یا الہی من لہ زاد قلیل، خذ بلطفک یا الہی من لہ زاد قلیل، مدد فرما اپنی مہربانی سے اے خدا، اس کی ہدایت کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے۔ مفلس بالصدق یاتی عند بابک یا جلیل، مفلس بالصدق یاتی عند بابک یا جلیل، مفلس ہے سچے دل سے آیا ہے تیرے دروازے پر اے خدا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سوء اعمال کثیر زاد طاعاتی قلیل۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں میرا کیا حال ہے اے خدا، نہیں ہے میرے پاس حسن عمل، برے اعمال میرے بہت ہیں، میری طاعتیں کم ہیں۔ حضرات یہ جملے سننے کے بعد مجھے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے، آخری سانس کے لیے عاجزی اختیار کرنا ہے۔ ہمیں اپنی برائیوں کو یاد رکھ کر استغفار کرنا ہے اور لوگوں کی اچھائیاں یاد کر کے ان کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ ہم جج نہ بنے، ہم ویسے ہی ہر بندے پر تبصرہ کیے رکھتے ہیں، فلاں آیا تو دیکھو جی، فلاں گیا تو دیکھو جی۔ آپ اپنا، میں نے اور آپ نے اپنا جواب نہیں ہونے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ منہ عصیان و نسیان و سہو بعد سہو، من کا احسان و فضل بعد اعطاء الجزیل۔ آپ عرض کرتے ہیں مجھ سے گناہ اور بھول پر بھول سرزد ہو رہے ہیں، تو برابر احسان کر رہا ہے اور بخشش پہ بخشش زیادہ کرتا ہے۔ ذنبہ ذنب عظیم فاغفر الذنب العظیم، انہ شخص غریب مذنب عبد ذلیل۔ حضرت ابوبکر صدیق عارف صاحب زیر صاحب کیا عرض کرتے ہیں اللہ سے؟ میرا گناہ بہت بڑا ہے، اے خدا اس گناہ عظیم کو بخش دے، کیونکہ میں گنہگار غریب اور ذلیل بندہ ہوں۔ مجھے دے عافنی من کل داء وقد عنی حاجتی ان لی قلبا سقیما انت من یشفی العلیل۔ اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں، آپ عرض کرتے ہیں مجھے ہر بیماری سے محفوظ فرما اور میری ضرورتوں کو پورا فرما۔ میرا دل بیمار ہے اور تو ہی ہے بیماروں کو شفا دینے والا۔ کبھی ہم نے بھی اپنے قلب کو بیمار سمجھے؟ کبھی ہم نے بھی اپنے دل کو بیمار سمجھے؟ یہ جو کارڈیالوجی ہے یہ جسم کے لوتھڑے دل کی بیماری کی علاج گاہ ہے، اور ایک دل وہ ہے جہاں کملی والے کا ڈیرا ہے۔ ایک دل وہ ہے
حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے وہ سنور گیا تو تیری نظر سنور گئی، تیرا جسم سنور گیا، تیرے خیالات سنور گئے، تیرے افکار سنور گئے۔ میرے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دل وہ ہے جس دل میں اللہ کی انوارات و تجلیات کی برسات ڈیرا لگاتی ہے۔ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق اپنے دل کی شفا خدا سے طلب کر رہے ہیں، تم بھی کیا کرو۔ کل نار ابردی یا ربی فی حقی کما قلت قلنا یا نار کونی انت فی حق الخلیل۔ اے خدا آگ سے کہہ دے کہ وہ میرے حق میں ٹھنڈی ہو جائے، جس طرح تو نے آگ سے ٹھنڈی ہونے کے لیے کہا تھا جناب خلیل کے لیے۔ قال یا ربی ذنوبی مثل رمل لا تعد فاعف عنی کل ذنب واصفح الصفح الجمیل۔ آپ عرض کرتے ہیں دراز ہو گئے میرے گناہ، لا تعداد، ذرہ ہائے ریت کی طرح، یعنی جن کے پاس گناہ کا تصور نہیں وہ عاجزی کے ساتھ خود کو گناہگار کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے گناہ ریت کے ذروں کی طرح ہو گئے۔ کہہ کون رہا ہے یہ ذرا ذہن نشین رکھیے گا۔ پھر کہتے ہیں میرا ہر گناہ معاف کر دے اور درگزر کر دے۔ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم نے کبھی استغفار کی تسبیح پڑھی ہے؟ تصور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اب لنا ملکا کبیرا نجنا مما نخاف ربنا اذ انت قادی والمنادی جبرائیل۔ بخش دے ہم کو اے بڑا ملک اور نجات دے ہم ان چیزوں سے جن سے ہم ڈرتے ہیں۔ اے اللہ تو مالک اور انصاف کرنے والا ہے اور جبرائیل پکارنے والا۔ انت کافی انت وافی فی مہمات الامور انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل۔ تو کافی ہے، تو پورا ہے بڑی سے بڑی مشکلات کے لیے، تو میرے لیے بہت ہے اور میرے لیے تو اچھا حافظ ہے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ہر مشکل سے نجات کا ایک وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمایوں صدیقی صاحب اور دیگر یاران محبت، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس پر کوئی ایسی مشکلیں آن پڑیں جس کا کوئی تدارک اور حل نظر نہ آئے، فرمایا وہ روزانہ 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے، اللہ اس کی ساری مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا، ربی حب لی کنز فضل انت وہاب الرحیم اعطنی ما فی ضمیری دلنی خیر الدلیل۔ اے خدا تو اپنے فضل کے خزانے بخش دے، تو بہت بخشنے والا ہے، دے مجھ کو جو میرے دل میں ہے اور اچھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ این موسیٰ این عیسیٰ این یحییٰ این نوح انت یا صدیق عاصم تب الی المول الجلیل۔ کہاں ہے موسیٰ، کہاں ہے عیسیٰ، کہاں ہے یحییٰ، کہاں ہے نوح؟ تو اے گناہگار صدیق توبہ کر خدا بزرگ و برتر سے۔ یعنی آج آپ نے حضرت تاجدار صداقت کی وہ دعا سنی جس میں وہ اپنے آپ کو گنہگار تصور کرتے ہیں، جبکہ سب صحابہ کے سردار ہیں، اور میرے اور آپ کے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں، میرے اور آپ کے پاس تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جو خدا کے حضور پیش ہو سکے۔ تو لہذا میرے ہم سفر دوستو، ہم نے جو تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو اناؤنس کی ہے، اور اس کی ترویج و اشاعت میں سارے برادران طریقت مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر حافظ عرفان ہاشمی صدیقی صاحب نے بھی یوٹیوب پر صدیقی ٹی وی چینل قائم کر دیا ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں، لوگوں تک عشق نبی کی سوغات بوسیلہ درود تقسیم کرنے میں اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو درود شریف کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ درود پاک کے ذریعے ہی بخشش کا وسیلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عاجزی حاضری کو قبول فرمائے، اور آدھے ختم خواجگان پڑھتے ہیں، اس کے بعد جناب نوید قادری صاحب سے ہم ناشیف سنیں گے اور کچھ ان کے ملفوظات بصورت نقابت بھی سنیں گے۔
لوگوں نے نا نقابت، زمان صاحب اس چیز کو سمجھ لیا کہ قاری کی تعریف کی جائے، نعت خوان کی تعریف کی جائے اور اسکالر کی تعریف کی جائے، پیر کی تعریف کی جائے، جبکہ نقابت و خطابت و واعظ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدحت و توصیف و تعریف میں آپ احسن انداز میں سامعین کو اللہ کا ذکر سکھائیں، سامعین کو اللہ کے محبوب کی مدحت سنائیں، نہ کہ دنیا داروں کی تعریف کی جائے۔ تو الحمدللہ دنیا اہل سنت میں مجھے خوشی ہے اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہمارے یہ مرکزی میلاد کمیٹی علماء ونگ کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور سارا کچھ ہی ہیں، صدر بھی ہیں، سارا کچھ ہی، یہ ویسے ہی عہدوں کا ایک نام رکھا جاتا ہے۔ تو ان سے ہم بہت خوبصورت صحابہ کی مدد بڑی پیاری سنائیں گے یہ ہمیں، اور اس کے بعد نبی پاک کی نعت بھی سنائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا کے بعد لنگر شریف تقسیم ہوگا۔ تو بڑی محبت سے خواتین اسلام اور مرد حضرات میرے ساتھ مل کر اور آدھے ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھنے کا شرف حاصل فرمائیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارے پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمین. زاہد بھائی، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمین. مخصوص صاحب، ان کی اہلیہ رمضان شریف میں دنیا سے پردہ کر گئی، مجھے انہوں نے آج بتایا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، آپ کی اولاد پر اپنی رحمت کا سایہ قائم دائم رکھے. انشاءاللہ آج دعا میں ہم سب کے لیے دعا مانگیں گے. دوستو، ہمارا یہ جو مل بیٹھنا ہے نا، ہمارا جو یہ رشتہ روحانیت ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مل کر اپنے رب کو راضی کریں. جہاں ہم سے خطا ہو جائے، ایک سے ہو تو معافی دوسرا مانگے تو اللہ اس کے صدقے بھی اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ اس جماعت کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے گا، رشتہ روحانیت اسے کہتے ہیں، اللہ غنی، تو کوئی نہ کوئی پیچھے جب ہاتھ اٹھائے گا تو رب کی رحمت میں طغیانی آئے گی اور خدا کا فضل ہو جائے گا، درجے بلند ہو جائیں گے. اس لیے یہ ہمارا رشتہ روحانیت ہے. مرحبا معلمہ جی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے نہایت ہی سلسلے کی ہونہار، ذمہ دار، نیک شعار اور خدمت قرآن میں مصروف عمل، خدمت حدیث میں مصروف عمل ہماری بہن بیٹی پیاری حافظہ سحرش کمل صدیقی صاحبہ. میں نام ترغیب کے لیے لیا کرتا ہوں، ویسے تو ہر بہن، ہر بیٹی. حضرات، میں نے کل ایک چیز سوچی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ سڑک پر سے گزر رہے ہیں، ایک چست لباس پہنے ہوئے لڑکی، دوپٹہ اس کے سر پر کوئی نہیں، اعضائے جسم اس کے واضح ہیں، لباس اس کا برہنہ ہونے سے بھی برا ہے، تو حضرات اس پر تان و تشیح کرنے کی بجائے میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے ساتھیوں سے یہ ڈسکس کروں گا. آپ تصور میں گنبد خضرا لے آیا کریں. یقین فرمائیں آپ کو کوئی غیر محرم عورت نظر ہی نہیں آئی. آپ تجربہ کر کے دیکھیں. ایک تو آپ کی نگاہ میں طہارت آ جائے گی، دوسرا نگاہ میں جب گنبد خضرا آئے گا تو زبان پر درود و سلام آ جائے گا. ویسے یہ میں کوئی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہے ایسی بیویوں کی. وہ بیویاں جو بناؤ سنگار کر کے سڑک پر، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں ان پر. اور عورت کا لفظی معنی پتہ ہے آپ کو کیا؟ عورت کا لفظی معنی پردہ ہے. تو عورت کی آواز، عورت کا زیب و زینت مرد کے لیے، اپنے خاوند کے لیے صرف. تو خیر، یہ بڑا لمبا عنوان ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں، آپ اپنے خیال پر بھی پیرا قائم کریں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، صاحب کا ارشاد ہے، فرمایا کہ تم ننگے سر عورتوں کو دیکھنے کی بجائے تم اپنی نظر، اپنے تخیل کو، اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو، اپنے احساسات کو اتنا پاکیزہ کر لو کہ تمہیں تمہاری عمر کی بچی نظر آئے تو تمہیں اس میں اپنی بہن نظر آئے. چھوٹی عمر کی بیٹی لگے، بڑی خالہ لگے، ماں لگے. تو حضرات، نظر کی پاکیزگی اور طہارت یہ از حد ضروری ہے. وجہ اس لیے کہ جب ایک صوفی کا قول ہے کہ ولی اللہ کی خدمت میں بیٹھ کر دل سنبھالو اور عالم کی مجلس میں بیٹھ کر زبان سنبھالو. فرمایا عالم تمہارے لفظوں کی پکڑ کرے گا اور صوفی درویش تمہارے دل کے اٹھنے والے ببولے، تمہارے دل پر اٹھنے والے وہ بد خیالات پر بھی مطلع ہوتا ہے.
تو فرمایا جب تم اپنی دل اور اپنے نظر اور اپنے خیال اور اپنے علم اور اپنی زبان کی حفاظت پر ڈیوٹی لگا دیے گئے ہو تو یاد رکھ لو، یاد رکھ لو۔ سب فرماتے ہیں تم طالب دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بنتے ہو؟ اشرف قبلہ فرمایا یہ جو نظر ہے یہ بچھو دیکھے، بندر دیکھے، دنیا دیکھے، کتا دیکھے، بلا دیکھے، دنیا کا کمال، دنیا کا اسے دیکھے، فرمایا اس نظر سے تم تاجدار ارب و عجم کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے باطنی نظر کی ضرورت ہے اور باطنی طہارت کی ضرورت ہے اور باطنی بصارت کی ضرورت ہے اور باطنی لطافت کی ضرورت ہے۔ تم اپنا کام کر لو، جھاڑو تم لگاؤ، وہ مہربانی فرمانے تشریف لے ہی آئیں گے۔ کیا خیال ہے صوفی شہباز صاحب پیارے؟ اللہ غنی، جو ضرورت ہو جب لنگر پہنچے مجھے اطلاع دیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری اس معلمہ جی نے سوشل میڈیا کا انتہائی خوبصورت استعمال، اور اس کے بعد پھر جناب ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب بھی روز کوئی نہ کوئی ایسی پوسٹ اپنے پیر بھائیوں اور پیر بہنوں کے لیے اور برادران اسلام کے لیے اس لیے بناتے رہتے ہیں تاکہ رغبت رہے۔ کوئی حدیث شریف لکھ دی، کوئی رغبت کا تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو، یعنی یہ ہمیں سب کو محنت کرنی ہے۔ آپ کو اس بات کا جس دن یہ اندازہ ہو گیا نا کہ جو میں نے دروشی پڑھا ہے اور میری درخواست پر جس نے دروشی پڑھا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کملی والے کی رضا کیسے نصیب ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو درود پاک کا عادی بنا کے دنیا سے چلے جاؤ۔ ایک فرد، مرد، عورت، بین، بچہ، بوڑھا، جوان، آپ کی زبان کے بعد ایک مرتبہ بھی اس نے تسبیح کا ایک دانہ رول لیا تو سمجھ لینا کہ جنت میں درجات کا اضافہ ہو رہا ہے، جنت میں بلندی، جنت میں بہاریں، اور صرف جنت نہیں۔ آج ایک حدیث مجھے یاد آئی ہے، میں نے کئی بار بیان کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے، میں اور آپ تمام کے لیے یہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، من احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علیہ ثمرۃ الوصول الی شفاعتہ وصحبتہ فی الجنہ۔ فرمایا جس نے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی ڈالیاں بھیجی، فرمایا اس کو اس کا ثمر یہ ملے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہو جائے گی۔ اونچیا کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا صرف شفاعت ہی نہیں بلکہ جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کی رفاقت بھی اسے عطا ہو جائے گی۔ تو لہذا دروشی پڑھو، خوب پڑھو، بے حساب پڑھو، بے شمار پڑھو، اتنا مرحبا، اتنا درود پڑھو، اتنا درود پڑھو کہ زبان بند ہو، دیکھنے والا یہی سمجھے کہ اسے لباں دے اتے پھر بھی جاری ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میں آج آپ کو بڑی خوبصورت بات سنانا چاہتا ہوں۔ قبلہ حاجی محمد آصف صاحب، دیگر یاران محبت و طریقت، فیصل آباد میں عاشق درود فقیہ عصر حضرت قبلہ مفتی محمد امین قادری نقشبندی رحمت اللہ علیہ، یہ عاشق درود بزرگ گزرے ہیں۔ میرا ان سے ان کی ظاہری حیات میں بھی رابطہ تھا، میرا ان سے اب بھی رابطہ ہے الحمدللہ۔ برادران طریقت محبوب صاحب، مفتی صاحب قبلہ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر ہاسپٹل لاہور میں ایڈمٹ تھے۔ میں آپ کو، مجھے یہ پورا احساس ہے کہ میں کیا بیان کرنے لگا ہوں، اور مجھے یہ مکمل ادراک ہے کہ ذرا برابر بھی میں نے اگر کوئی مبالغہ آرائی کی تو نہ آپ کا نقصان ہے نہ ان کا، میرا اپنا نقصان ہے، اور کوئی بھی اپنا نقصان نہیں چاہتا۔ کوئی چاہتا نقصان ہو گئے، 1000 والا سوٹ 1500 نہ مل کے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ کبھی سوچے آپ نے کہ 1000 والا 800 کا بیچنے؟ نہیں، ہر دنیا اور آخرت کے مفاد فائدے کے لیے بندہ مومن زندگی بسر کر رہا ہے۔ حضرات لہذا کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرا نقصان ہو، میں بھی نہیں چاہتا۔ میں آپ کو بالکل سچی پکی ٹھکی بات سنانے لگا ہوں۔ میرے ایک ساتھی ہیں، میرے ہم سفر، میرے ساتھ انہوں نے حفظ کیا ہے، میرا بڑا اچھا ان سے گہرا تعلق ہے، حافظ محمد نعیم سلمہ الرحمن، حاجی آصف صاحب ان کو جانتے ہیں۔ میں اور حافظ صاحب مفتی صاحب قبلہ کی زیارت کو چلے گئے، تو بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہم پہنچے، آئی سی یو
میں حضرت قبلہ مفتی صاحب تھے، ڈاکٹرز نے اور دیگر وہاں کے ذمہ داران نے ہمیں کہا کہ اندر نہیں جا سکتے آپ، مناسب نہیں ہے، اس طرح اگر ہم اجازت دیں آپ کو. تو میں نے کہا میں صرف فاصلے پر زیارت کر کے چلا جانا چاہتا ہوں. درخواست کی، ان کا بھلا ہو، انہوں نے مان لی. میں نے کہا ایک ایک کر کے ان سے اجازت لی. اس طرح کا ایک واقعہ میرے شیخ کے ساتھ لاہور پنڈی وہ جو فوجیوں کا اسپتال ہے CMH میں بھی وہ بھی ہوا. وہ بھی نہ سناؤں آپ کو؟ مرحبا. پہلے یہ سنا دیتا ہوں. وقت کتنا ہو گیا؟ اچھا خیر، میں نے وہ اجازت لی ماشاءاللہ. تو بالکل ٹھیک، میں نے اجازت لی تو میں واللہ باللہ کہنے پر مجبور ہوں. حضرت قبلہ مفتی محمد امین قادری نقشبندی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بستر علالت پر دراز تھے. میں نے ہاتھ باندھ کے اللہ کا ولی سمجھ کے اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے چند قدم ننگے پاؤں آگے بڑھائے تو مفتی صاحب تھے بے ہوش، لیکن واللہ ان کے لب ہل رہے تھے. جب ان کے لبوں کو ہلتے دیکھا میں نے کہا یہ لب میں غور کروں کیا پڑھ رہے ہیں. وہ پڑھ رہے تھے صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، یعنی درود خضری، چونکہ اس سلسلے میں نقشبندی سلسلے میں قبلہ حضرت صاحب جی دروشی پڑھا کرتے تھے. میں نے باہر آ کے آپ صاحب کو بتایا، میں نے کہا جا کے خود دیکھو کہ ان کے لب ہل رہے ہیں اور وہ دروشی پڑھ رہے ہیں. جتنا ہو سکے دروشی پڑھو، جتنا دروشی پڑھو گے، جتنا دروشی پڑھو گے، دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ عطا کر دے گا. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. تو جس طرح میرے برادران، خواتین، بہنیں، ہمارے سلسلے کی بیٹیاں، میں کس کس کا نام لوں، ساری میرے لیے قابل احترام ہے. اور میں سب کو قابل قدر سمجھتا ہوں کہ جو اپنی مادی مصروفیات کے باوجود دین اسلام کی خدمت میں اس تحریک کی ڈیوٹی کر رہی ہیں. تو انہوں نے ایک عرصہ پہلے میری والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا اور تمام مرحومین کے لیے اپنے سلسلے کے بھائیوں سے، بہنوں سے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ گروپس میں، فیس بک پر جہاں جہاں بھی دعوت پیش کی. تو انہوں نے ایک لمبی فہرست آج یہ میں دعا سے قبل آپ کو سناؤں گا. اس لیے سناؤں گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ ہمارے سلسلے میں یا ہم ایک دوسرے سے جو رشتہ محبت استوار کیے ہوئے ہیں، اس کا ثمر اور نتیجہ کیا ہے. دنیا دار کو یہ نتیجہ نہیں ملتا. یہ نبی پاک کے غلاموں پر کرم ہوتا ہے. یہ ذکر و درود کی بہار نبی پاک کے غلاموں کے لیے ہے. اور نبی پاک کے غلام جب ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کا سلسلہ، درود شریف کا، ایک دوسرے کے تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، رب عرش سے پیغام بھیجتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جو میں نے ان دونوں کو بخش دیا ہے. یہ للہ فی اللہ ملاقات تھی. ماشاءاللہ علامہ دانیال صاحب آگے آ گئے. تو خیر، ختم خواجگان کہاں تک پہنچے؟ مرحبا ماشاء اللہ. آئی صاحب قبلہ یہاں تشریف لے، یہاں مہربانی فرمائے. جی مہربانی. تو CMH والا واقعہ چونکہ 10:30 ہونے کو ہیں اور وقت کی پابندی کے مطابق ہمیں لنگر شریف شکر ہے الحمدللہ وقت پر پہنچ گیا ہے، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ بھی وقت پر ہی پہنچ گئے. تو جب دونوں چیزیں کھانے والے اور لنگر پہنچ جائیں تو درمیان میں پھر زیادہ رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. خیر وہ واقعہ میں آپ کو پھر دوبارہ سناؤں گا. وقت قلیل ہے تو ختم خواجگان تو ابھی نہیں نا پڑھا آپ نے. پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. اللہم یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا کافی المہمات، یا کافی المہمات، یا کافی المہمات. آمین. اللہم یا دافع البلیات، یا دافع البلیات، یا دافع البلیات، یا دافع البلیات. آمین. اللہم یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا
شافي الأمراض آمين. اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب آمين. اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات آمين. بیرسٹر صاحب آگے آ گئے، سیٹ آپ کی خالی پڑی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب آمين. اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات آمين. اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين آمين. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا آمين. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات آمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين. اللهم آمين 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 آمين. درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم آمين. بڑی الفت سے یا لطیف یا قوی یا عزیز یا لطیف یا قوی یا عزیز یا لطیف یا قوی یا عزیز آمین. بڑی الفت سے یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ. میں چاہوں گا کہ ہم نہایت ہی قابل احترام شخصیت پیارے محتشم صوفی محمد نوید قادری صاحب سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی منقبت اور نعت رسول سن کر تھوڑی دیر کے لیے ذکر و دعا انشاءاللہ 11 بجے ہم دعا سے فارغ ہو کر لنگر شریف پیش خدمت کیا جائے گا. تو جناب نوید قادری صاحب بارگاہ صحابہ میں اور بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ الفت پیش فرمائیں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی ممنون اور مشہور ہوں موبائل سے پیر طریقت خاتم شریعت حضرت قبلہ الحافظ القاری پیر محمد علی یوسف صدیقی نقشبندی مجدی ذکر شرف کا کہ آپ نے اس خوبصورت اور روحانیت سے لبریز محفل پاک میں ہم سب کو بلایا. اللہ رب العزت اس پاک محفل کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آمین. آئیے ایک کلام سے اپنی حاضری کا آغاز کروں گا. مختصر وقت ہے، نعتیہ کلام ہے، اور اس کے بعد 2-3 اشعار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کروں گا اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے حضور پیش کروں گا. تو توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانا ہے. کلام وہ ہے کہ جس کے اندر
پورا کا پورا اہل سنت و جماعت کا منہج اور اہل سنت و جماعت کا نظریہ، اہل سنت و جماعت کے افکار جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. اور کلام لکھنے والی شخصیت شیخ الحدیث و تفسیر محقق الاسد جناب پیر سید قبلہ غلام رسول قاسمی قادری نقشبندی ماشاءاللہ دامت برکات القدسیہ آپ کے دست مبارک سے لکھا ہوا کلام ہے، وہ پیش کیا جائے گا. اور اس کے بعد تاجدار صداقت سالار صحابہ اول روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اترنے والے دوسرے چاند سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کروں گا. اور سجدہ کائنات کی بارگاہ میں درود پاک کی مرتبہ پڑھیں گے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے. تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ بے شک دل کا قرار ہے، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے. مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، سبحان اللہ. دلا ہے تیرا ایک یار غار ہے. سبحان اللہ. سب کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان، اکلا بلا ہے تیرا ایک یار غار ہے. اور کیا ہی لطیف جملہ لکھا قاسمی صاحب نے کہ تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے. کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے. نعرے حیدری پر ایمان ہے ہمارا، نعرہ حیدری. آپ فرماتے کہ نعرے حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق چار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق.
مرحبا مرحبا. نعرے حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق جاریہ ہے. اور اس کلام کا مقطع ہے، اس میں قاسمی صاحب لکھتے ہیں کہ مولا ادب سکھائے، بے ادب نہ بنائے. اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے. بڑا جملہ ہے. ادب میں بیڑا ہی پار ہے. قرآن میں بیان پروردگار ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صداقت ایک صحیفہ ہے، صداقت ایک صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں. محبت کا وظیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں. نبی کی نسبتیں ساری ہی شان والی ہیں. خضر پہلا خلیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں. خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق. سبحان اللہ. خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر. کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر صدیق اکبر. کبھی جو مشکل میں دین آئے، تیرے عمل سے یقین آئے، تو مسکراتا ہے گھر لٹا کر صدیق اکبر صدیق اکبر. ہے جس کی بیٹی نبی کی زوجہ، ہے جس کی بیٹی نبی کی زوجہ، ہے جس کی بیوہ علی کی زوجہ. مصطفیٰ کا حرم فخر خیر النساء سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ. پوری کونین میں ایک عتیقہ ہے تو، باپ صدیق ہے خود صدیقہ. نام تیرے کا ملتا نہیں ہے کافیہ. سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ. ہے جس کی بیٹی نبی کی زوجہ، ہے جس کی بیوہ علی کی زوجہ. نہ تیرا ثانی نہ کوئی ہمسر صدیق اکبر صدیق اکبر. کبھی جو مشکل میں دین آئے، تیرے عمل سے یقین آئے، تو مسکراتا ہے گھر لٹا کر صدیق اکبر صدیق اکبر. تو نقش بندی کا ہے اثاثہ، تو دین سارے کا ہے خلاصہ. نہ تیرا ثانی نہ کوئی ہمسر صدیق اکبر صدیق اکبر. صدیق تجھ سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی صدیق. صدیق اکبر صدیق اکبر. خضر عقیدت کے پھول چن کر، میں تیرے قدموں کی دھول چن کر بنا لوں اپنی جبیں کا جھومر صدیق اکبر صدیق اکبر. اور آئیے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے حضور آج چونکہ مالی کا سالانہ ختم مبارک بھی ہے، اور اللہ پاک اس محفل کی برکت سے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کے صدقہ سے، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے صدقہ سے اللہ کریم ماں جی کو علیین میں بلند مرتبہ عطا فرمائے، اور انہیں سیدہ کائنات اور سیدہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی سنگت میں رب کریم انہیں جگہ عطا فرمائے. تو حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا. بے شک سبحان اللہ. نام خون حسین یہ ہے، اللہ کرے گی جنت پہ راج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے وہ لا علاج زہرا. اور نبی کی قسم سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرماتی ہیں، اور استاد محترم نے اس کی عکاسی کی ہے اس روایت کی، کہ نبی کی قسم فقط نبی کے جیسا ہے تیرا مزاج زہرا. اتنی صدیاں بیت گئی ہیں
سمجھ میں آئی ہے آج زہرا جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی خضر کے سر کا ہے تاج زہرا. اور میرا آخری جملہ ہے کہ اسی حبدار ہاں شریفاں دے صدیق دا بہوں احسان ہے. اسی حبدار ہاں شریفاں دے صدیق دا بہوں احسان ہے. یہ سرائکی ہے. صدیق دا بہوں احسان ہے جندہ لقب فاروق اعظم ہے. ہر بزم دے وچ بھی شان ہے. اور جن دین تو گھر بار قربان کیتا اس بشر دا نام عثمان ہے. ساڈی سمجھ وچ او نہیں ساڈی سمجھ وچ او جڑا نہیں مندا حیدر نو ساڈی سمجھ دے وچ او شیطان ہے. سک واسرے ہند میٹھے مدنی دے ساڈے حال تے کرم ہزار تھی سن. صدیق عمر عثمان علی ساڈے حامی چارے یار تھی سن. ہوسی قہر دی گرمی محشر وچ اتو جلوہ گر سرکار تھی سن. جند سہرے تابش گاندے ہاں ان صدقے بیڑے پار تھی سن. ماشاءاللہ. شہر فیصل آباد کے خوبصورت نقیب جناب محترم نوید قادری صاحب نے عقیدتوں کا اظہار بارگاہ آل رسول اور اصحاب رسول میں بڑا خوبصورت کیا ہے. اب آئیے مختصر ذکر کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ایصال ثواب کے لیے دعا کا سلسلہ ہوگا. پہلے میں درشی پڑھوں گا، پھر آج آپ اس محبت سے درشی پڑھنا کہ اس کے بعد آخری سانس تک درود و سلام کی محبت کے ساتھ عادت نصیب ہو جائے. نبی
وسلم ذکر ہی دنیا و آخرت کی بقا کی سند ہے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں آپ کو ایک حدیث سنا کے آپ کی خدمت میں یہ درخواست کروں گا کہ جب ذکر کریں تو پوری لگن کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ توفیق ذکر کون دے رہے ہیں؟ جس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے جب تم اللہ کا ذکر کرو کوئی دیکھے تو تمہیں دیوانہ سمجھنے لگ جائے۔ تو کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، اور اعضاء بھی ہیں، جسم بھی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، کیا کیا کرم نہیں ہے۔ تو آؤ شکریہ کے طور پر اللہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک آواز اٹھے، ایسے لگے کہ فرش پر بیٹھ کر عرش والے کو یاد کر رہے ہیں، اور عرش والے کو بھی امت پر پیار آ جائے، عرش والے کو بھی بندوں پر پیار آ جائے۔ اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے بہتر
مجھ سے اچھے اعلیٰ افضل میرے ہم سفر مجھ سے بہتر یاران طریقت حضور سیدی سندی آقائی حضرت خواجہ علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کی روحانی خیرات سے مالا مال ہونے والے میرے ہم سفر ساتھیوں، آؤ دربار مصطفیٰ میں اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد پیر پیرا میر میرا، پیر پیرا میر میرا یا شاہ جیلاں توئی، پیر پیرا میر میرا یا شاہ جیلاں توئی، سر توئی سرور توئی، جا توئی جانا توئی، پیر پیرا میر میرا یا شاہ جیلاں توئی، سر توئی سرور توئی، جا توئی جانا توئی۔ آپ رضی اللہ عنہ بارگاہ خیر الانام میں جو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں وہ دعا اور اس کے بعد ہاتھ کھڑے کریں گے انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذیتی سیل لنا اشکالنا۔ برادران اسلام، دعا سے قبل میں یہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ سنگیوں نے، پیر بھائیوں نے، پیر بہنوں نے آج میری والدہ صاحبہ اور میری بھتیجی حافظہ اقصیٰ اور تمام مرحبا جناب پیارے صوفی منظور صاحب کی ایک پوری فہرست لے کر آئے۔ میں یہ ساری سنانا چاہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ نسبت کے بعد انسان کو تلاوت کا ذکر کا ذوق کتنا ملتا ہے۔ محبوب صاحب صوفی منظور صاحب آج کی اس احسان ثواب جو کہ میرے والدین کریمین اور تمام امت مرحومہ کے لیے سجائی گئی ہے، 10 بار سورہ مزمل، 1100 بار سورہ درود ابراہیمی، 50 مرتبہ درود خضری، 10 مرتبہ سورہ درود ہزارہ، 100 بار درود نعمت عظمیٰ، درود امام بوصیری 50 بار، درود تاج 1 بار، درود پرچینہ 20 بار، درود ماہی 1 بار، درود لکھی شریف 1 بار، درود مقدس 1 بار، درود اکبر 1 بار، سورہ کہف 1 بار، درود شریف 10,000 مرتبہ، سورہ یاسین 11 بار، سورہ الرحمن 11 بار، سورہ واقعہ 10 بار، سورہ ملک 10 بار، ماشاءاللہ۔ پیر سید دلشاد شاہ صاحب کی طرف سے ایک پورا قرآن مجید، لا تعداد بار ختم خواجگان، لا تعداد بار درود تاج، لا تعداد مرتبہ کلمہ شریف، ماشاءاللہ بارک اللہ۔ پیارے ظاہر صدیقی صاحب کی طرف سے ایک قرآن مجید، 50 مرتبہ سورہ یاسین، 50 مرتبہ سورہ رحمان، 1000 مرتبہ درود شریف، سورہ مزمل 50 بار، سورہ واقعہ 50 بار، ماشاءاللہ۔ اب یہ وہ اجتماعی کلام ہے جو آپ نے سوشل میڈیا کی اس تحریک دروشی پڑھو میں، بے حساب پڑھو میں، اپنے اپنے کمنٹس میں ہماری معلمہ صاحبہ کو آپ نے جمع کروایا اور انہوں نے مجھے یہ فہرست دی، اور اس میں میرے برادر اکبر میرے والد گرامی کی جگہ پر ہیں جناب قبلہ ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ، چونکہ ان کے فیصل آباد میں بہت سارے سکولز ہیں اور ان سکولز میں حفظ قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں، وہاں سے میرے برادر کریم نے 375 مرتبہ قرآن مجید جمع کیا، یعنی 375 قرآن پاک آئی صاحب، 1230 سورہ یاسین، 1230 بار، 187 پارے۔ اللہ ان کے وجود کا سایہ تادیر ہم سب خاندان پر سلامت رکھے۔ اور اجتماعی پیر بھائیوں نے، پیر بہنوں نے جتنا بھی پڑھا وہ یہ ہے 404 قرآن مجید، 299 پارے، سبحان اللہ کی جاؤ، سبحان اللہ،
2491 بار سورہ یاسین اور تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو میں ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی محنت کی، آپی جی نے، سب نے۔ میں قبلہ اپنے برادر کریم ڈاکٹر صاحب سے بڑی محبت سے یہ دعا لینے کے لیے عرض کروں گا کہ آج کی اس محفل ایصال ثواب میں 1,22,04,800 مرتبہ درود پاک حضور کی خدمت میں پیش ہوا، اور اس کے علاوہ لاتعداد ہمارے پیر بھائیوں میں بہت سارے، جن میں ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تصویر کبھی اب پکڑی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی بارگاہ میں دروشی بھیج رہا ہوں جن کے لیے میں نے حساب کیوں کرنا ہے جب اللہ نے ان کے صدقے بے حساب دے رکھا ہے۔ تو خیر، گن کے پڑھنے والوں کا بھی اپنا نظریہ درست، بے حساب لاتعداد، اور بغیر گنتی کے پڑھنے والوں کا بھی نظریہ اپنا درست، بس درست یہ ہے کہ اللہ توفیق درود عطا کر دے۔ تو آج یہ ساری، اس کے علاوہ 1111 مرتبہ 1111 مرتبہ سورہ یاسین، درود شریف لاتعداد، قرآن پاک حضور قبلہ برادر کریم کی طرف سے آپ نے سن لیا، سورہ رحمان 6، سورہ ملک 5، کلمہ شریف 2,55,001 مرتبہ 100 مرتبہ، کلمہ شریف 2,55,100 مرتبہ، استغفار 60,000 مرتبہ، درود تاج 1220 مرتبہ، سورہ ملک 61 بار، سورہ مزمل 1 بار، آیت الکرسی 2000، مختلف صورتیں 1000 مرتبہ۔ آپ سب نے آج جو محفل میں پڑھا اور یہ جو آج جمع ہوا، اللہ اپنے وسیع علم کے مطابق قبول کرے۔ دعا حضور فرمائیے، آمین، دعائے خیر، دعا آمین جی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم آج اس ایصال ثواب کی محفل میں 404 قرآن مجید کا ثواب، 1 کروڑ کتنے لاکھ درود شریف، کلمہ شریف، صورتیں، جن پیر بھائیوں نے، جن پیر بہنوں نے، جن برادران اسلام نے جتنا جتنا آج پڑھا، آج سے پہلے تک پڑھا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم آج کی اس محفل ایصال ثواب کا ثواب اس کائنات کی عظیم ہستی جو ساری کائنات کی جان ہے، جو جان کائنات ہے، جو فخر کائنات ہے، جو مقصود کائنات ہے، جو ساری کائنات کی جان ہے، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ یہ حضور کی خدمت میں ساری پڑھائی پیش کرتے ہیں، اپنی شان کے مطابق ان کو تو عطا فرما۔ اونچی آنکھیں آمین۔ یا اللہ اس پورے قرآن مجید، پوری پڑھائی، ذکر، اذکار، محفل کا ثواب حضور علیہ السلام کے صدقے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، صحابیات، امہات المومنین، خلفائے راشدین، اہل بیت عظام، شہیدان بدر، احد، حنین، کرب و بلا، حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ ناز میں عاجزی سے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے اولیاء، تمام سلسلوں کے تمام بزرگان دین کی روحوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص آج کی اس محفل ایصال ثواب کا ثواب اے کریم اللہ میں اپنے والدین کریمین کی روحوں کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا اللہ میری پیاری بھتیجی حافظہ اقصیٰ شہزادی کی روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ دنیا سے رخصت ہو جانے والے ہماری آج کی اس محفل ذکر میں موجود جتنے پیر بھائی احباب طریقت آئے، سب کی ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے، محبوب صاحب محترم، خالد صاحب، اور اس یہاں سے لے کر آخر تک جتنے سنگی بیلی بیٹھے ہیں، اللہ جن کی مائیں، جن کے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ یہ سارا ثواب ان کی روح کو پیش کرتے قبول فرما۔
اللہ کریم میرے پیارے ساتھی جناب مقصود صاحب، ان کی زوجہ محترمہ پچھلے دنوں انتقال کر گئیں، اللہ نیک صالحہ خاتون تھیں، اللہ ان کی بھی بخشش فرما، ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ اور یہ پڑھنا پڑھانا اللہ ہر اس کے لیے تو اس کو ثواب کی صورت میں، درجات کی صورت میں قبول فرما جن کے پیچھے کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ ہم ہر اس کو یہ تحفہ پیش کرتے ہیں جس نے تیرے محبوب کا کلمہ پڑھا اور زیر زمین آرام کر رہا ہے۔ اللہ جن کو عذاب ہو رہا ہے تو معاف کر دے، یا اللہ جن کی تنگی ہے قبر میں ان کو خوشحالی دے دے، رحمت دے دے، جنت کی بہاریں دے دے۔ یا اللہ پوری امت مرحومہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ جناب حاجی آصف صاحب کے والدین کریمین، دادا جان، عزیز و اقارب اور جتنے پیر بھائی اور جتنی خواتین اسلام آج کی اس مجلس ذکر میں موجود ہیں، سب کے رشتہ دار، سب کے بہن بھائی، سب کے ماں باپ، سب کے عزیز و اقارب، ایمان والے ایمان والیوں کو یہ ثواب عطا کر کے اللہ اپنی شان کے مطابق بخشش کا اعلان کر دے۔ یا اللہ آج اس محفل ذکر کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ حسنین کریمین کے صدقے میں عطا کر دے، یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ عطا کر دے، یا اللہ ہر لا اولاد کی گود بھر دے۔ یا اللہ تیرے خزانے میں کب کمی ہے، ہم پورے یقین اور پورے ایمان سے تجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ میرے عزیزوں میں، میرے بھتیجوں میں، میرے عزیز و اقارب میں، اور یہ بھی میرے خاندان کے لوگ ہیں، یہ سارے پیر بھائی، اللہ جو بالخصوص معلمہ صاحبہ، یا اللہ یہ ہر وقت قرآن و حدیث کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، اللہ انہیں بھی نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بیرسٹر صاحب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، پروفیسر عبداللہ صاحب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، زہیب صاحب کو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، اور اے کریم اللہ پاک پروردگار حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب کے زیر اثر چلنے والے ادارے کی پرنسپل صاحبہ جناب ہماری بہن ٹیچر نیلوفر، ان کی ہمشیرہ صاحبہ آمینہ بیٹی، اللہ انہیں بھی سیدہ آمینہ کے نام کی برکت سے نیک اولاد عطا فرما، ہر لا اولاد کو اولاد دے دے۔ یہ پیر بھائی جہاں جہاں سے آئے ہیں اللہ سب کے گھروں میں خیر نازل فرما، برکت شامل فرما۔ یا اللہ آج کی محفل کے بعد میلاد النبی کی آنے والی محفل، اور ویسے ہم انشاءاللہ ماہانہ اس کو ریگولر کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن اور وہ ختم ہو چکا ہے، کرونا شرونا، بس رحمت ہی رحمت باقی رہ گئی ہے، چونکہ رہنی بھی باقی صحیح صاحب رحمت ہی تھی۔ کل من علیہا فان، ہر بیماری ہر وبا خدا دور فرما، ہر بلا دور فرما۔ اس محفل میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جتنے میرے پیر بھائی یہاں موجود ہیں اللہ اپنے کرم سے سب کے کاروبار میں برکت فرما، رزق حلال میں وسعت فرما۔ جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے حکم دیا، میں ان سب سے عاجز بندہ اور تیری مخلوق میں سب سے عاجز بندہ، تیرے محبوب کی امت میں سب سے عاجز بندہ، اللہ اپنے ان ساتھیوں کے لیے، اپنے تمام پیر بھائی اور پیر بہنوں کے لیے اور نبی پاک کی ساری امت کے لیے اللہ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کی حاضری طلب کرتا ہوں عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں بیماریاں دور فرما، لڑائیاں دور فرما، جھگڑے دور فرما، نہ اتفاقی دور فرما، ہر اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار کر دے۔ الہ العالمین تجھ سے دعا ہے، میرے پیر بھائی مل کے میرے ساتھ دعا کریں۔ یا اللہ میرے برادران کریم حضرت قبلہ ڈاکٹر امتیاز صاحب سرکار اور ڈاکٹر جناب محمود صاحب، جناب فاروق صاحب، اللہ ان کو، ان کی ساری اولادوں کو، ان کے اہل خانہ اور تمام پیاری سدرہ شہزادی اور جتنے بھی اس وقت خواتین پردے میں موجود ہیں، جہاں جہاں سے آئی ہیں، اللہ آج کوئی خالی نہ جائے، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی دعائیں پوری فرما، حاجتیں پوری فرما۔ دنیا اہل سنت کے عظیم نقیب سایہ سلامت، اور اللہ ان کو نیک بیوی عطا فرما۔ یہ میرا کشف ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کو نیک بیوی عطا فرما۔ ابھی تک جن کے رشتے نہیں ہوئے، مجھے کل میسج بھی آیا ہے کسی بیٹی کا، یا اللہ تو جانتا ہے، تو اپنے کرم سے سب بیٹیوں کے سونے مستقبل فرما۔ مقصود صاحب کی بیٹی واسطے بھی اللہ بہترین رشتہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس بچی دی ماں دنیا تو چلی گئی، انہاں دے آنسواں دی لاج رکھتے ہویا، یا اللہ کریم تو سارے واسطے آسانیاں فرما، یا اللہ تو سارے واسطے آسانی والے معاملے فرما۔ اے کریم رحیم اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے محمد کاشف صاحب کی ہمشیرہ
اللہ ان کے لیے بھی بہترین تقریب شادی میں آسانیاں فرما. سنی صاحب آئے, ان کے والد صاحب آئے, اور یہ جتنے بھی پیر بھائی آئے, صوفی منظور صاحب آئے, ڈاکٹر صاحب آئے, حاجی آصف صاحب آئے, یا اللہ تو سب کا بھلا فرما, سب کی خیر فرما. اللہ زمان صاحب کے بچوں بیوی کی خیر فرما. اے کریم اللہ, اے ہمارے پڑوسی جناب شوکت صاحب موجود ہیں, ان کے بیوی بچوں کی خیر, اس پورے علاقے پر رحمت کی نظر فرما, پوری بستی پر فضل فرما. پیارے جناب عبد المعیز صاحب تشریف فرما, اللہ ان کے لیے روزگار آسان فرما, ان کے بیوی بچوں کی خیر فرما. یا اللہ میں نہیں جانتا, تو جانتا ہے. آج اس محفل سال ثواب میں محسن خان نقشبندی سمیت, سعید صاحب سمیت, علامہ دانیال صاحب سمیت, اور جتنے بھی خواتین اسلام آئیں, اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے سب کی جھولیاں رحمتوں سے مالا مال فرما. جس کو جس شے کی کمی ہے تو پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جو سنگیان طریقت تشریف نہیں لا سکے, یا اللہ اس وقت وہ صدیقی ٹی وی پر, فیس بک پر براہ راست دعا میں شامل ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں پوری فرما. علامہ ثاقب صاحب کی والدہ محترمہ بیمار رہتی ہیں, اللہ انہیں بھی تمام کی ماؤں کو جو زندہ ہے اللہ سلام کی عطا فرما دے. یا اللہ میرے بیوی بچوں کی خیر, اس گھر میں جتنے بھی لوگ آئے سب کی خیر. جناب شاہ صاحب, زاہد صاحب, یاسین صاحب, اور جتنے بھی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت مند یا اہل محبت, اہل عرفان, پیار والے سنگیان طریقت آئے, اللہ تو سب کی مرادیں پوری فرما. قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجے بلند فرما. اولیاء کاملین کی سنگت, نیکوں کی صحبت اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. محمد احمد حسن کے دادا جان, نام کیجیے, حاجی جاوید, حاجی اقبال صاحب, یا اللہ ان کے درجے بلند فرما. کل امت مرحومہ کی بخشش کر دے, یا اللہ مغفرت فرما دے. یا اللہ دنوں کا چین بتا رہا ہے کہ تو نے ہمیں بھی بخش دیا ہے, یا اللہ ہماری بھی بخشش فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ محبوب الہی صدیقی صاحب بیمار ہیں, انہیں جسمانی روحانی شفائیں عطا فرما. اور صوفی دلبر صاحب کے گاؤں کے خطیب مولانا حافظ عبد المجید بیمار ہیں, اللہ انہیں بھی شفا دے دے. یا اللہ سب کو شفا دے دے. یا اللہ جناب ڈاکٹر حافظ عرفان صاحب کی برادر محترم بیرون ملک سے ملک میں اپنے ماں باپ کے قدموں میں آنے کے لیے آسانیاں مہربانیاں فرما. سروت پاجی امریکہ میں بیمار, اللہ انہیں شفا دے دے. ماں جی اور دیگر یاران محبت و طریقت سب کی دعائیں مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. یا اللہ محمد عرفان صاحب کے لیے جہاں رشتے کی معاملات چل رہے ہیں, اللہ آسانیاں فرما. اسی طرح پیارے وسیم صاحب کو نیک سال اولاد عطا فرما. زبیر صاحب کے مشیرہ کی شادی کی ڈیٹ رکھ لی گئی, اللہ آسانیاں مہربانیاں. یا اللہ میں جو بھول گیا تو نہیں بھولنے والا, تو سب کی دعائیں پوری فرما. یا اللہ اپنے کرم سے پیارے صوفی شہباز صاحب کو بھی نیک سال بیٹا عطا فرما, ان کی بچیوں کو نیک صالح فرما کے مستقبل روشن فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام سنگیان طریقت کا شکریہ ادا